تو قرآن جواب دے گا۔ اے نادان، رب تبارک و تعالی نے انجیل ضرور نازل فرمایا ہے، رب تبارک و تعالی نے توریت ضرور نازل فرمائی ہے، لیکن یہ نہیں پڑھا کہ رب نے خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں یہیں سے معلوم ہوا انجیل اللہ کا کلام، لیکن تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی، توریت کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی، لیکن جب قرآن کو اتارا تو خود قرآن کو اتارنے والا بھی اللہ ہے اور حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جب رب حفاظت فرمائے تو پوری دنیا بھی اگر قرآن کو بدلنے پر لگے لیکن قرآن کی ایک آیت کو نہیں بدل سکتی۔ اسی کی ترجمانی تو کسی شاعر نے اس طور پر کی ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح امت کانفرنس، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے قرآن کو بہت ہلکے میں لے لیا، 440ویں کی مجلس تک قرآن کو محدود کر کے رکھ لیا، لیکن یہ وہ قرآن ہے کہ آج علوم و فنون کی کثرت کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عصری دانشگاہوں میں علوم پڑھائے جا رہے ہیں، دینی درسگاہوں میں بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی فنون کی تعلیم دی جا رہی ہے، کالجز میں بھی اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، الگ الگ علم کو پڑھایا جا رہا ہے، الگ الگ فن کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آخر اتنے علوم کی بھیڑ پہ جہاں میتھمیٹکس کی تعلیم دی جا رہی ہے، جغرافیہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، معیشت و معاش کی تعلیم دی جا رہی ہے، اکنامکس کی تعلیم دی جا رہی ہے، فزکس کی تعلیم دی جا رہی ہے، بایولوجی کی تعلیم دی جا رہی ہے، علوم بہت ہیں، لیکن کس علم کو بہتر کہا جائے، کس علم کو بہتر کہا جائے، کس علم کو بیٹر کہا جائے، کس علم کو بیسٹ کہا جائے؟ اگر ہم کسی میتھ کو بیسٹ قرار دے دیں تو دنیا اسے غلط قرار دے سکتی ہے، اگر ہم سائنس کو بہتر قرار دے دیں تو ہو سکتا ہے زیادہ علم والا اسے غلط قرار دے دے، لیکن مقدس رسول کی زبان سے سن کے کہ علوم تو بہت ہیں، لیکن ان تمام علوم کے درمیان آقا رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب ہمیں یہیں سے معلوم ہوا علوم تو بہت سارے ہیں، لیکن تمام علوم میں علم قرآن کو بہتر کہا گیا ہے۔ محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ علم قرآن کو بہتر کہا گیا ہے، قرآن پڑھنے والے کو بہتر کہا گیا ہے، قرآن پڑھانے والے کو بہتر کہا گیا ہے۔ اب یہیں پر رکیے اور ملاحظہ کیجئے، اسٹوڈنٹ بہت ہیں، لیکن تمام اسٹوڈنٹ میں قرآن کا اسٹوڈنٹ بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ ٹیچر تو بہت پڑھائے جاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ٹیچر قرآن کا ٹیچر ہے۔ ودیارتھی تو بہت ملا کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ودیارتھی قرآن کا ودیارتھی ہے۔ شکشک تو بہت پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین شکشک قرآن کا شکشک ہے۔ اور مجھے خالص اردو میں کہنے کی اجازت دی جائے تو تمام علوم کے درمیان علم قرآن سب سے بہترین علم ہے، اور قرآن کا پڑھانے والا سب سے بہتر ہے، قرآن کا پڑھنے والا سب سے بہتر ہے۔ حضرات، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ آج ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، لیکن اسی قرآن کے بارے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں لو ضاع لی قال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جاتی تھی تو میں بھی اسے قرآن کے ذریعے تلاش کر لیتا تھا۔ آپ حضرات بھی کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں سلونی عما شئتم اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں اس سوال کا جواب قرآن کے ذریعے دوں گا۔ اور ذرا قریب آئیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، بریلی کی سرزمین پر ایک مرد درویش تشریف فرما ہے جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی جانتی ہے، مجدد دین و ملت کے نام سے بھی جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ مبارک ذات ہے جنہوں نے پیدائش کے چند سالوں کے بعد ہی قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ کے ذریعے اپنے پیدا ہونے کے سال سے دنیا والوں کو اعلان فرما دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ
بلکہ انتقال کے چند سالوں پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی آیت مبارکہ کے ذریعے دنیا انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت مبارکہ کے ذریعے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ کے ذریعے اپنے انتقال کے سال کو بتا دیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا. ارے قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا صریح بیان ہے. آج جتنے بھی علوم پائے جا رہے ہیں, چاہے یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہو, چاہے کالجز میں پڑھائے جاتے ہو, چاہے دینی درسگاہوں میں پڑھائے جاتے ہو, چاہے عصری دانشگاہوں میں پڑھائے جاتے ہو, ان سب علوم کا ماخذ صرف ایک کتاب ہے. وہ کتاب کا نام ہے قرآن مجید. کتاب کا نام ہے قرآن مجید, اور یہ سب صدقہ ہے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اسی آیت مبارکہ کے تحت آج میں نے مذہبی اسلام کے قرآن اور ہندوستان کے سنویدھان کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی. مذہبی اسلام نے کبھی نہیں روکا کہ ہندوستان کے سنویدھان کو مت پڑھو, ہندوستان کے جغرافیے کو مت پڑھو, ہندوستان کے اتہاس کو مت پڑھو, ہندوستان کے ارتھ شاستر کو مت پڑھو. جہاں مذہبی اسلام قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے, علوم و فنون کی کثرت کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. جو آدمی جتنا علم سے قریب ہوگا, جتنے علوم پر اس کی گرفت ہوگی, جتنی زبانوں پر اس کی گرفت ہوگی, حقیقت معنوں میں وہ آدمیت کے وقار سے اتنا قریب ہوتا جائے گا. اور جو علم سے جتنا دور ہوگا وہ آدمیت کے منصب سے اتنا دور ہوتا جائے گا. آج اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا فرمایا. ذرا آپ قربان جائیے, اس ہندوستان میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, آزادی کی سانس لے رہے ہیں, ہم آزادی کی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں. اس آزادی کو فضا ہمیں یوں ہی نہیں ملی ہے, بلکہ ڈھیروں علماء نے جب اپنے خون کو بہایا ہے تب ہمیں یہ آزاد ہندوستان میسر ہوا ہے. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. آج اسلام کے شہزادوں کو طرح طرح سے ورگلانے کی کوشش کی جاتی ہے. حد تو یہ ہے کہ اتہاس کے پنوں کو پلٹا جا رہا ہے, اتہاس کے پنوں کو مٹایا جا رہا ہے, ہسٹری کے پیجز کو ختم کیا جا رہا ہے. ارے آج کے اتہاس کو تم ختم کر سکتے ہو, لیکن جو 1857 کی حقیقی تاریخ ہے اسے کوئی مسخ نہیں کر سکتا, اسے کوئی مسخ نہیں کر سکتا. آج ذرا قربان جائیے, ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیجئے اور ہندوستان کے سنویدھان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسلام اور مسلمانوں کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذرا قربان جائیے, بہت دور نہیں, 1847 کی جنگ آزادی کی لڑائی پر ایک دائرانہ نظر ڈالیے, تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس لڑائی میں تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں. 5 لاکھ مسلمان جام شہادت سے سرفراز ہوئے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے. سن 1847 اور تقریباً 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو سولی کے پھندے پر چڑھایا گیا ہے. اور پوری جنگ آزادی کی لڑائی کا جب جائزہ لیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا تقریباً 22,000 علماء کو سولی پر چڑھائے گئے. تب آج ہمیں یہ آزاد ہندوستان میسر ہوا ہے. اس آزاد ہندوستان میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نہیں بلکہ دہلی دروازے سے لے کر کے پشاور تک جی پی روڈ کے دونوں طرف شاید ہی کوئی خوش قسمت درخت تھا جس پر ایک یا 2 علماء کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا ہو. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آج ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جس مادر وطن ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم نے یوں ہی نہیں اپنے مادر وطن سے محبت کیا ہے, بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے خون دیا ہے, تب ہم نے مذہب اسلام اور ہندوستان سے محبت کیا ہے. ہمارے علماء نے خون دیا ہے. آج دینی علوم پڑھنے سے ہم پیچھے رہتے ہیں, لیکن حقیقت مانو گے علم دین حاصل کرنے اور علم دنیا حاصل کرنے کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی علم دنیا حاصل کرتا ہے تو وہ صرف سائنس کی تعلیم حاصل کرتا ہے, صرف اتہاس کی تعلیم حاصل کرتا ہے, صرف معیشت و معاش کی تعلیم حاصل کرتا ہے, صرف فزکس کی تعلیم حاصل کرتا ہے, صرف بایولوجی کی تعلیم حاصل کرتا ہے. لیکن جو علم قرآن پڑھتا ہے وہ بایولوجی بھی پڑھا کرتا ہے, فزکس بھی پڑھا کرتا ہے, سوشولوجی بھی پڑھا کرتا ہے, معیشت و معاش بھی پڑھا کرتا ہے. ارے دنیا کے کالجز میں جتنے تعلیم پڑھائے جاتے ہیں اور جو آج پڑھائے جا چکے, جو آج پڑھائے جا رہے ہیں اور جو مستقبل میں پڑھائے جائیں گے, سب کے سب علوم کو اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, جلسے دستار بندی.
آج اسلام کے شہزادوں کو للکارا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے شہزادے صرف اس صبر کے ساتھ اپنی زندگی کی صبح و شام ہزار ظلم کے باوجود گزار رہے ہیں کہ مذہب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن ہمیں ظلم کی ہدایت نہیں دیتا، قرآن ہمیں فساد کی اجازت نہیں دیتا، مقدس رسول ہمیں کبھی بھی شر اور فساد کی اجازت نہیں دیتے۔ بس اسی اعتبار سے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس مادر وطن ہندوستان کو بچانے میں جہاں غیروں نے اہم کردار ادا کیا، اپنے علماء نے بھی، اسلام کے شہزادوں نے بھی، اگر ایک طرف دین کو بچایا ہے تو دوسری طرف ہندوستان کے سنویدھان کو بچایا ہے، اگر ایک طرف اسلام کی تعلیم کو بچایا ہے تو دوسری طرف ہندوستان کی تاریخ کو بچایا ہے، اور یہ کہہ کر صبر و شکر کا جام پیتے ہیں کہ ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے، اور 100 ظلم کیے تم نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا، یہ ظرف ہمارا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ہندوستان کی سرزمین میں جینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس ہندوستان کی آزادی میں جہاں غیروں کا اہم کردار رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں اور علماء کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ جب آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا اسلام کی تعلیم پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاں مذہب اسلام کو بچانے کی بات کرتا ہے، ہندوستان کے سنویدھان کو بھی بچانے کی بات کرتا ہے، ہندوستان میں امن و امان قائم رکھنے کی بھی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ 4 سے 5 منٹ اور تقریر ملاحظہ فرمائیے۔ کون نہیں جانتا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو؟ اگر ایک طرف انہوں نے اسلام کی تعلیم کو بچایا ہے تو دوسری طرف جکڑے ہوئے ہندوستان کو بھی آزادی کی زنجیر میں جکڑنے کی کوشش کی ہے، قید و بند کی زنجیر سے نکال کر کے آزادی کی سانس دلانے کی کوشش کی ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت مرزا مظہر جانے جانا کو؟ اگر ایک طرف اسلام کو بچایا ہے تو دوسری طرف سنویدھان کو بچایا ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت مفتی سرد الدین آزردہ دہلوی کو؟ اگر ایک طرف اسلام کو بچایا تو دوسری طرف قرآن کو بچایا ہے، اگر ایک طرف قرآن کو بچایا تو دوسری طرف سنویدھان کو بچایا، اور بے باک مجاہد جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو کون نہیں جانتا کہ اگر ایک طرف اسلام کے قرآن کے لیے اپنی جان دینے کی بات کی تو دوسری طرف ہندوستان کے سنویدھان کو بھی بچایا۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اس موقع پر اگر حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی کا نام نہ لیا جائے تو جنگ آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو پاتی، کہ انہوں نے اگر ایک طرف اسلام کی اتہاس کو زندہ کیا تو ہندوستان کے سنویدھان کو بچانے کے لیے تختہ دار پر چڑھتے ہوئے آخری وقت میں بھی عشق رسالت نے گلاب کی خوشبو یوں مشکبار کیا ہے، اور دنیا والوں کو پیغام دیا اور دنیا والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے، 100 ظلم کیے تم نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا، یہ ظرف ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم